بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 عادی ہم پڑھ چکے ہیں صاد تک. ٹھیک ہے، اگلے حرف سے ہم پڑھنے لگے ہیں. ایک مطلب پڑھیے پھر اس کے بارے میں ممکنہ غلطیاں عرض کرتا ہوں. واد جی. اب اس کو جو غلط پڑھا جاتا ہے دو طرح. دوست کچھ یوں پڑھ جاتے ہیں زود، یہ زا کو موٹا کر دیا. کیا کر دیا؟ زا کو. دواد، یہ کیا پڑھ دیا؟ یہ دال کو موٹا کر دیا. تو زا کو موٹا کریں تب بھی غلط ہے، دال کو موٹا کریں تب بھی. ہر حرف کا اپنا مخرج ہے، اس کا بھی اپنا. ہاں، تو جو شخص اس کے مخرج سے اس کی صفت کے ساتھ ادا کرے گا وہ صحیح ہوگا، چاہے وہ دیوبندی ہوگا چاہے بریلوی ہوگا. یہ پھر ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. جو صحیح مخرج اور صفت سے پڑھے گا وہ صحیح ہے، بات ختم. ہاں جی، تو اس بات کو سمجھیں، اس کو فرقواریت کا رنگ دینے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کو سمجھیے گا. تو صفت اس میں رخوت، آواز جاری ہوتی ہے. اس سے طالت، آواز لمبی ہوتی ہے. اور اس کی مشق ہوگی ساکن کر کے پڑھنے میں. جیسے او پڑھیے، اگر آواز آئی اب، آواز بند ہو جائے گی. اگر آواز آئے گی از، کس کی آواز ہے؟ یہ زا کی آواز ہے. اسی کو پڑھتے ہیں از اور پھر زود، یہ زا کو موٹا کر دیا. لہن جلی ہے، حرف بدل گیا، بھی معنی بدلے گا گناہ ہے. او، اب اسی سے حرف کو آگے پڑھیں گے. او وود، ٹھیک ہے جی. مختصر سے فرق سمجھ آ گیا کچھ؟ اس کی صحیح دے گی، اب مشق کرنی ہے بار بار جی. تو آخر میں کلکلے پر بھی توجہ ہو. او جی، الف باریک نہ ہو، منہ کو کھول کر. او او، اب غلط تو الف باریک پڑ جاتا ہے. تو الف بھی موٹے حرف کے بعد موٹی ہوتی ہے جی. او، موٹے کی علامت کیا ہے؟ زبان اوپر کو. تا، دھمیالی آپ نہیں پڑھ رہے بھی، چھویل ہے. تا تا، او، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے. او، وہ، یہ پڑھا ہوا پہلے جی. عین بہت تنگ کرتا ہے جی، بہت مشکل ہے جی. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پڑا ہوا ہے کنویں کے اندر. کہاں پڑا ہے؟ اب ڈالیں گے ہم رسی. کیا ڈالیں گے بھائی؟ رسی پھینکی کنویں کے اندر، اس کو پکڑیں گے اور پھر باہر نکالیں گے. ابھی صرف رسی ڈالنا بتا رہا ہوں کیسے. آ آ، رسی پہنچ گئی. اب ذرا غور کیجیے گا، پکڑ کے ساتھ ہی نکالنا ہے. اگر رسی چھوٹ گئی اور ادھر ہی رہ جائے گا. چھوٹتی کیسے ہے؟ یوں پڑھتے ہیں آ ای، چھوٹ گئی ہو. عین نہیں رہا ہے، حمزہ نکل آیا، یہ چھوٹ گئی ہے. چھوڑنی نہیں. کیسے؟ توجہ. آئین، یوں نکالنا ہے. ٹھیک، بہت آسان ہے. بعض دوست نے بہت زور لگاتے ہیں، جیسے یوں نہیں، زور نہیں لگانا بھائی، بہت آسان. دیکھو آئی، دیکھو کتنا آسانی سے نکال رہا ہوں. کوئی چہرے پہ تبدیلی ہے، کوئی زور نہیں لگا رہا ہوں. آئین، شاباش. لمبا کریں گے اور اس کے اوپر مد ہوگی، آواز ناک میں نہ جائے. آئیں اور اے مجھول بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا میری طبیعت میں عین غین ہو گئی، تو یہ عین وہ نہیں ہے، غلط. ٹھیک ہے جی. غی، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے موٹے حرف پر. غین، فا، شاباش. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لگے گی حرف فا، شاباش. قوف،
کھلا ہے نا, شاباش. تو اس کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. بس اوقات بعض بچے یوں کر جاتے ہیں کاف اور پھر کہتے ہیں کوف, تو یہ جو کوف ہے یہ کیا ہوا, کاف کے مخرج سے اسی کو موٹا کر دیا. تو کاف کا مخرج علیحدہ ہے, قوف کا مخرج, اس لیے اس کا خاص خیال کرنا. ایک اور چیز ہے, اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. کیسے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت آسان ہے. تو جب یہ مبالغہ ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے. کہتے جی بڑا مشکل ہے, کیسے جی, اتنا مشکل ہے. تو جب مشکل طریقے سے ادا کریں گے تو مشکل ہی لگے گا بھائی. تو کتنا آسان ہے, غور کریں. قوف, آسان ہے نا. منہ کا اینگل ایک جگہ رکھیں گے, ٹھیک ہے, نیچے نہیں کریں گے غلطی ہوگی. مد ہے آخر تک موٹی پڑیں گے. کاف, اب اس کے اندر جو ہے کیف, یہ اکثر پڑ جاتے ہیں اس طرح, ٹھیک ہے. تو کیف نہیں ہے اردو کے اندر, تو یہ کاف ہے. کیا ہے, کاف. جیسے کاکا, کاف. اب یہ دونوں طرح ہے بھائی. اردو والا کاکا, کون سا کاکا, پنجابی والا کاکا. پنجابی والا کاکا کتنا ہوتا ہے, بولو بھائی, بولتے نہیں. پنجابی والا کاکا کیا ہوتا ہے, اور ایک پشتو والا کاکا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ہاں, جو سب سے چھوٹا ہمارے ہیں وہ کاکا, اور پشتو میں جو سب سے بڑا وہ. لیکن اس کو کیا نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں اس کو, کاکا. دازما کاکا جی. تو کاف ساؤنڈ بتا رہا ہوں لینگویج کے ذریعے کہ ہم اپنی زبان میں ایک حرف صحیح پڑھتے ہیں, چاہے پشتو ہو چاہے اردو پنجابی, لیکن قرآن میں کیوں غلط پڑھتے ہیں. سمجھ آئی بات, شاباش. کاف, لام جی. تو اس میں لا آواز ناک میں نہ جائے, آواز لا نہ ہو. لام, میم. ہاں, اس میں آواز بھی ناک میں, می نہیں ہے. ایم ای می, بولو, می می می, اسی کو لمبا کریں گے. می, ناک میں نہ جائے آواز. میم. آخر میں جو یہ ہے نا غنہ آنی, اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نون کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے, لام کے اندر بھی. تو یہ بس اوقات بالکل آواز بند کر دیتے ہیں یا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. اگلے حرف پر غور کیجیے گا, ہونٹوں کو گول کریں گے تو نون کے آخر میں آواز تھوڑی سی جاری ہوتی ہے, وہ غنہ آنی ہوتا ہے. غنہ جی. تو نون, ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. نون جی. اب کوئی دوست ہونٹ گول کر رہے ہیں لیکن آواز یہ آ رہی ہے نو, تو یہ نو نہیں ہے, نو نو ہے بھائی. کیا نو, سمجھ گئے نا, وہ انگلش والا نو. تو یہ نو نہیں ہے, یہ کیا ہے, نو ہے. کیا ہے, ہاں, یہ نو نہیں ہے انگلش والا, ٹھیک ہے, این او جی. نو تو نو, فرق, ہونٹ گول ہو رہے ہیں لیکن ادائیگی معروف نہیں ہے. نو, ہونٹ گول ہے نا لیکن غلط, نو نہیں ہے. کیا ہے, نو. تو یوں معروف ادائیگی پر توجہ دینی ہے کہ بس اوقات ہم ہونٹ تو گول کر رہے ہوتے ہیں, ادائیگی پھر غلط ہوتی ہے. نون, واو. ہونٹوں کو 2 مرتبہ گول کرنا, ہونٹوں کو, اور پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا یہ اس کا مخرج ہے, یہ اس کا. ہاں, اب غلطی کیا ہوتی ہے, بچہ بھی یوں پڑھتا ہے واو, آخر میں کہتے ہیں میں نے ہونٹ گول کیے ہیں, حالانکہ شروع میں گول کرنا یہ اس کا مخرج ہے. وا, کیسے, وا وا واو. تو دوسرا واو ساکن ہے. یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے, بعض قاعدوں میں حمزہ لگا ہوتا ہے
تو بعض بچے یوں پڑھتے ہیں واو، تو یہ او نہیں ہے بھائی، او واو. ہا ہا ہا، ہم ہمارے، ہا حمزہ، یا جی حمزہ، زا کیا پڑھ دیا؟ الف پڑھ دیا، آخر میں کیا ہے؟ ہاں ہے بھائی، حمزہ حمزہ، یا